اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ تم نے اگر میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ تو عام طور پر جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اونچی آواز میں بولتا ہے۔ ان کو سمجھا دیا گیا کہ دیکھو تم عرب کے سردار ہو، بگڑے ہوئے ہو، جاہل ہو، تم میں تمیز نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں یہ تمیز سکھا رہے ہیں۔ پہلے تمیز نہیں تھی، اب سیکھو۔ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ میرے محبوب ہیں، وہ عام انسان نہیں ہے۔ تم ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اپنے ہاں دیکھیں نا تو کوئی اگر کسی کی عزت ہے، کسی پوسٹ پہ ہے، تو اگر گارڈ کو لا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جی حضور، وہ دروازے پہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے ان کو اندر نہ جانے دینا جن سے ان کو تکلیف ہوتی، جس سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہو، اور اس کا کام ہے دروازے کو پکڑ کے بیٹھنا، اس کی چوکیداری کرنا۔ اور اگر وہ آ بھی جائے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جی جناب، نہیں جناب، حکم جناب، یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ارے تم دنیا کے عہدیداروں کو اتنی عزت دیتے ہو کیونکہ وہ سرکار کا ملازم ہے اور اس کی کوئی جگہ ہے، تو یاد رکھنا کہ میں کائنات کے سرکار نہیں، عالمین کے سرکار، اور وہ میرے نمائندہ، میرے قاصد، میرے پیمبر، میرے پیغمبر ہیں۔ بلکہ صرف قاصد اور پیغمبر نہیں ہے، وہ میرے نبی بھی ہیں، صرف نبی نہیں ہے، میرے رسول بھی ہیں، میرے رسول نہیں ہے بلکہ میرے حبیب بھی ہیں۔ لہٰذا ان سے تمیز سے بات کرو۔ مکہ کے سرداروں، چاہے تم سرداری کے جس مقام پہ بھی تم ہو، ایج میں تم بڑے ہو، تمہارا خاندان بڑا ہے، تمہارے پاس زیادہ علم ہے، تمہارے پاس زیادہ حکمت ہے، تمہارے پاس مال بڑا ہے، تمہاری باتوں میں حکمت ہے، تم چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میرے رسول کے آگے تمیز سے رہو۔ میرے رسول سے تمیز سے بات کرنا، میں بدتمیزی یہاں پر برداشت نہیں کروں گا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ان آیات میں یہ تو بتا دیا کہ تمیز سے رہنا، بدتمیزی نہیں چلے گی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ بہرحال کہ اس طرف جانے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے رسول کے آگے احتیاط کرنا کہ تمہاری آواز کبھی بلند ہو۔ تو تین جو ہے، ابھی جیسے لاسٹ میں نے آیت تلاوت کی، تین چیزیں ہیں، تین احکام دیے گئے ہیں: لا تقدموا، لا ترفعوا اور لا تجہروا۔ یہ تین جو ہے نا جن سے منع کیا، ان کو لکھ لیجئے گا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کہاں پر سبقت نہیں کرنا، کہاں پر آواز اونچی نہیں کرنی، اور کہاں پر جو ہے آواز اونچی نہیں کرنی، اور اسی طرح اونچی پکار سے، کیونکہ ترفعوا میں اور بھی کئی چیزیں آتی ہیں، پھر اس کو الگ بھی کر کے آواز کے لیے بھی اس کا ذکر ہوا۔ تو بہرحال یہ وہ ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں، یہ ہمیں فرق کرنا ہے کہ یہ وہ ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا تھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان آپ کا انتہائی احترام کریں، جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں،
کیونکہ جو بہت زیادہ پیش آتا ہے نا، جس سے بہت زیادہ تعلق وابستگی ہوتی ہے، یعنی وہ وابستگی نہیں، جو انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، واسطہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بات چیت بہت زیادہ ہوتی ہے، رابطہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ضرورت بہت زیادہ ایک دوسرے کی ہوتی ہے، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ بے ادبی آتی ہے۔ آپ کا کسی سے تعلق ہے، مثال کے طور پر آپ کی ماں ہے یا باپ، جیسے ایک بیٹی کا ماں باپ سے کیسا تعلق ہوتا ہے، ادب کا، محبت کا، عزت کا ہوتا ہے نا، لیکن اگر ان کا کوئی خادم ہے تو خادم صبح و شام دن رات ساتھ ہے، تو وہ کبھی تھوڑا بہت الفاظ میں، کبھی لہجے میں، کبھی کام کرتے ہوئے وہ بیزاری والی وہ چیزیں آتی ہیں، وہ بے ادبی والی چیزیں آتی ہیں، لیکن بیٹی نہیں سوچ سکتی۔ اسی طرح اگر استاد ہے، شاگرد ہے، وہ ایک تربیت کا تعلق ہے، وہاں محبت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو خدمت میں قریب کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ عزت، وہ احترام، وہ قدر، وہ لحاظ نہیں ہوتی، وہ لحاظ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ انسانی، اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تمہارا واسطہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی کوئی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، کبھی مشاورت ہو رہی ہے، تو ان تمام چیزوں میں یہ نہ سمجھنا کہ اچھا اللہ کے محبوب بھی معاذ اللہ ہماری طرح عام انسان ہے، کیونکہ وہ ہم سے فرینکنیس رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حدوں کو پار کر جائیں۔ جو اخلاق والے، ادب والے، احترام والے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی جس طرح کتابوں میں لکھتا ہے کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھیے اندر سے وہی نکلتا ہے، برتن سے وہ نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم لوگوں سے واسطہ رکھتے ہیں نا، ایک حد تک لحاظ داری سے کام چلاتے ہیں، لیکن جب ان کی فطرت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان میں کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، بس یہ کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ذرا رک کے بیٹھے۔ اور بعض کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ہاں، ان کی تربیت ہی بڑی خوب۔ تو اللہ کے محبوب نے ان کو ایک سمجھایا کہ دیکھو تمہیں یہ گمان لگ سکتا ہے کہ کیونکہ ہم بہت قریب ہیں، واسطہ پڑتا ہے اللہ کے محبوب کے لیے، کبھی کوئی سفر میں کوئی بات کہہ دی، کوئی معاملہ ہو گیا، اللہ کے محبوب ان کے سامنے جہاد کے میدان میں اللہ کے محبوب زخمی ہو گئے تھے، سفر میں اللہ کے محبوب کی بے حرمتی ہوئی، شیب ابی طالب کے علاوہ اگر اور جگہوں پہ جنگ کے میدانوں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں حالات، ایسے بھی اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ مال کی وسعت نہیں ہوتی تھی، بھوک جو ہے صحابہ کرام کئی دفعہ کھجور کے ٹکڑے پر گزارا کرتے تھے، اللہ کے محبوب کے گھر 3 دن تک بعض دفعہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھی۔ جو بندہ بہت انٹریکشن رکھتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ قدر کھو دیتی ہے روز روز کا آنا جانا، بعض دفعہ بعض لوگوں کو، یعنی اگر آپ بہت زیادہ فرینک کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کے ہاں تو آپ کی عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کیونکہ انسان کی نیچر ہے نا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم آپس میں جو ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہو یا تم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہو، کبھی ایک ایسا لہجہ رکھتے ہو تو یاد رکھنا یہ میرے رسول ہے، یا اگر تم سے مزاح بھی کرتے ہیں، یہ کبھی دل لگی کی باتیں بھی کرتے ہیں، کبھی آپ سے محبت کی، کبھی جو ہے آپ کے سامنے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، کبھی تھکاوٹ ہو گئی، کبھی اور ایسا معاملہ آ گیا، تو نہ سمجھنا کہ اچھا فرینکنیس اتنی ہو گئی ہے اب جو ہے نا آواز اونچی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ تم سب سے قریب ہو، اور یہ بھی بات کہ جو سب سے قریب والا ہے نا وہ کتنی دیر تک احتیاط کرتا ہے، کبھی نہ کبھی آواز اونچی ہو ہی جاتی ہے نا، تو کتنا یہ باریک معاملہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے لیے اس کو کس طرح سے اللہ کے محبوب، اللہ پاک نے اپنے رسول کے اصحاب کو کس طرح آزمایا کہ تم قریب بھی رہو، صحبت میں بھی بیٹھو، خدمت بھی کرو، لیکن مجال ہے جو تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ اللہ اکبر کرے، منع کر دیا، آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ اللہ کے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو ان کے قریب ہے، ان کی صحبت میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان جو آپ کا انتہائی ان کو چاہیے احترام رکھے، کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند تر نہ ہو۔ آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہے۔ اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور اللہ کے محبوب کے ساتھ گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے، اور کسی کو آپ سے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنی چاہیے، اس کی اجازت نہیں۔
वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बाज़िकुम बिबाज़, और ना उनको पुकारना ऊंची आवाज से जैसे कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो, इसकी भी इजाजत नहीं है। जैसे बुलंद आवाज में कजहर, वला तजहरू, और न जोर से बोलो, न जोर से बोलो, और न ऊंची आवाज करो, तरफाऊ, और न जोर से बोलो, दोनों से मना कर दिया। सुभान अल्लाह। तो इससे क्या पता है, ये अदब है। अल्लाह पाक ने खुद अल्लाह के महबूब के साथियों को अदब सिखा दिया कि कहीं भूल न जाना वरना नुकसान हो जाए। तो ये अदब अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के लिए सिखाया गया था, और इसके मुखातिब वो लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, मगर बाद के लोगों को भी ऐसे तमाम मौक़े पर यही अदब का ख्याल रखना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा हो, या आपका कोई हुक्म सुनाया जाए, या आपकी अहादीस बयान की जाएं, उसके अलावा इस आयत से ये भी बात निकलती है कि लोगों को मुहतरम शख्सियात और हजरात है उनके साथ गुफ्तगू में क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। कोई एज में बड़ा है, या कोई रुतबे में मर्तबे में बड़ा है, या कोई रिश्ते में बड़ा है, तो ये क़यामत तक के इंसानों के लिए कुरान हिदायत की किताब, और इसी में हमें अखलाकियात, ये दुनिया वाले कहते हैं हमने सिखाया और हम मोटिवेट करते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर से, और हम तरबियत कर सकते हैं, हम उनकी नफ्सियात को परखते हैं। ये कुरान 1400-1500 साल पहले आके बता चुका है। अखलाक क्या है इतनी बारीकियों में जाके बताया गया। इतनी बारीकियों में कोई बंदा सिर्फ फील ही कर सकता है, सिर्फ महसूस ही कर सकता है, जो कि रब्बुल आलमीन ने वो बता दिया कि ये इसको बंदा फील कर सकता है कि ये जो सामने वाले ने ना कुछ अच्छा नहीं किया। यानी वो जो फील कर सकता है ना कि हाँ इसको यूं नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक ने अपने हबीब के लिए उस पर आयात उतारी कि देखो यूं ना करना। तो इस इरशाद से ये मालूम होता है कि दीन में ज़ाते रसूल की अज़मत का क्या मकाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई शख्स खा बजाए खुद कितना ही काबिल एहतराम हो, बहरहाल ये हैसियत नहीं रखता कि उसके साथ बेअदबी अल्लाह के यहाँ इस सज़ा की मुस्तहिक हो जो हकीकत में कुफर की सज़ा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बदतमीज़ी है ना। कोई आम इंसान अल्लाह के हबीब के अलावा किसी भी दुनिया के इंसान से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। जो रिश्ते जिस हदों के रिश्ते होते हैं और आम इंसानों के, जाहिर है सबके हुकूक होते हैं, लेकिन इल्ला ये के उसूल और मारूफ के मुताबिक के कोई। तो इसमें फरमाया कि फिर भी दुनिया के कोई भी इंसान चाहे कोई भी हो, उसके साथ फिर भी अगर कोई मामला बदतमीजी का रखता भी है, वो काफिर थोड़ी होता है, काफिर तो नहीं होता ना, बदतमीज तो कहेंगे उसको, वो ज्यादा से ज्यादा बदतमीज कहलाएगा। खिलाफ तहजीब हरकत है ये, अखलाकियात और जो है अच्छे मैनर में ये चीज शुमार नहीं होती। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में जरा सी कमी भी इतना बड़ा गुनाह है कि इससे आदमी की उम्र भर की कमाई गारत हो सकती है। सारी कमाई पानी में सैलाब में बह सकती है, यानी वो खाली दामा हो सकता है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा, ना वो हज, ना वो सदका, ना कुछ भी, उसके सारे आमाल बिल्कुल चट हो जाएंगे। तसव्वुर कीजिएगा मकाम और मर्तबे का। इसीलिए बार बार मैं वो बात कहती हूँ ना कि 1000 बार बशो में दहन जमुश के गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअस्त। अगर मैं 1000 बार भी अपने मुंह को मुश्क और गुलाब और अंबर से धो के मुअत्तर कर, फिर भी अल्लाह के हबीब का नाम ले लूं, तो ये भी कमाल दर्जे की बेअदबी है।